الحمد لله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمت دو عالم کا مبارک فرمان ہے، رحمت دو عالم کا مبارک فرمان ہے، یہ عزت نفس اور عظمت انسان ہے۔ روح کی پاکیزگی ہو یا ماحول کی ستھرائی، روح کی پاکیزگی ہو یا ماحول کی ستھرائی، دراصل صفائی نصف ایمان ہے۔ حضرات علماء اکرام، طلباء عزیز، آج میں اپنے جن خیالات و جذبات کو آپ کے عمدہ ذوق کے مطابق سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے صفائی کی ضرورت و اہمیت۔ سامعین محترم، اولا میں صفائی کی ضرورت کو چند پہلوؤں میں بیان کروں گا۔ نمبر 1، جہاں تک صفائی کی ضرورت کی بات ہے تو اسلام کی معتدی عبادات کا تعلق اور ان کی صحت و صفائی اور طہارت کے ساتھ وابستہ ہے۔ نمبر 2، باری تعالیٰ کے فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے مطابق پوری نوع انسانی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی مکلف ہے، اور یہی اس کا مقصد تخلیق ہے۔ اور یہ بات بدیہی ہے کہ عبادت و بندگی کی بجا آوری صحت اور تندرستی کے بغیر محال اور ناممکن ہے، اور صحت کا حصول صفائی کا مرہون منت ہے، جیسا کہ تجربہ اس پر شاہد ہے۔ نمبر 3، قرآن و سنت میں انسان کی اصلاح کی خاطر بہت سارے برے اخلاق سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا ایاک والحسد، احادیث مبارکہ میں حسد سے روکا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، اور حدیث پاک کے جملہ ولا تنفروا میں نفرتیں پھیلانے سے روکا گیا ہے۔ ان تمام تر برے اخلاق کا ازالہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان ظاہری صفائی کا اہتمام کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ ان روحانی اور قلبی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ ارباب علم و دانش، مذہب اسلام صفائی ستھرائی کے اہتمام پر غیر معمولی توجہ دیتا ہے۔ خیر الکلام اور اقوال خیر الانام میں متعدد مقامات پر لوگوں کو اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے معافی مانگنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں بیان کردہ دو صفات میں سے دوسری صفت کا تعلق میرے موضوع سے ہے، اور یہ آیت صفائی کی اہمیت کو عجیب طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے صفائی اختیار کرنے والے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے صفائی اختیار کرنے والوں کے لیے اپنی محبت کا اعلان مستقل لفظ یحب لگا کر کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان کے واسطے تمام انسانوں کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور بھی متعدد مقامات پر اس حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے۔ سامعین ذکر، جب میں صفائی کی اہمیت کو سید الانام کے کلام میں دیکھتا ہوں تو متعدد مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے صفائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔ نمبر 1، ختنہ کرنا۔ نمبر 2، زیر ناک بال صاف کرنا۔ نمبر 3، ناخن کاٹنا۔ نمبر 4، بغل کے بال صاف کرنا۔ نمبر 5، مونچھیں کاٹنا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا من اتی الجمعۃ فلیغتسل، کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والا ہر شخص غسل کا اہتمام کرے۔ ان ارشادات نبوی سے ہر عقل پر صفائی کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک اور طرح سے غور فرمائیے کہ شریعت
سونے جاگنے اور وضو کے وقت مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس پر فضائل بیان کیے ہیں کہ مسواک منہ کو صاف پاک رکھنے والی ہے، رب کو راضی کرنے والی ہے۔ مزید یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور حج و عمرہ کی احرام باندھنے کے موقع پر غسل وغیرہ کرنے کی ترغیب موجود ہے، اور جمعہ و عیدین کی ادائیگی پر آنے کے لیے غسل خوشبو لگانے کو مسنون قرار دینا، یہ سب باتیں بہت وضاحت کے ساتھ صفائی کی ضرورت و اہمیت کو ثابت کرتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں اور صفائی اختیار کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔